السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں عثمان منشا لائف اینڈ لیونگ 2 کا آج ہمارا جو وہ 12واں لیکچر ہے آپ کے ساتھ، اور اس میں سے جو ہم ڈسکس کریں گے چند چیزیں قرارداد کی کے مسودے کے حوالے سے بات چل رہی تھی، جس کے اندر ایوان کے اندر جو وہ تقریر کی تھی سب سے پہلے لیاقت علی خان نے، اور پھر جب ان کی تقریر کی حمایت جو وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اور وہ چیزیں آپ سے ڈسکس کی تھیں۔ آج اسی قرارداد کی خصوصیت کے حوالے سے ہم آپ سے جو وہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد جو وہ چیپٹرز 2 جو ہے وہ ہمارا جو وہ سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں آج، تو اس میں ہم ریاستوں کا جو الحاق کا مسئلہ ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے، جوناگڑھ، مناودر، حیدرآباد، دکن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی جو ارلی ہرڈلز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، پاکستان کی ابتدائی مشکلات و مسائل جو ہے وہ کیا تھے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور استحکام پاکستان کے سلسلے میں محمد علی جناح کی کیا کوششیں اور کاوشیں تھیں اس کے حوالے سے ہم مختصراً جو ہے وہ ذکر کریں گے یہاں پہ۔ تو سب سے پہلے قرارداد کی خصوصیت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کی سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرارداد اس دستور ساز اسمبلی نے جب پاس کی تو اس کے تمام ممبران ہندوستان میں انتخاب کے ذریعے منتخب ہوئے تھے۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے جد و جہد میں عملاً حصہ لیا تھا، اور تیسری خصوصیت اس کی یہ تھی کہ تمام مسلمان ممبروں نے متفقہ طور پر اس کو منظور کیا تھا اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی تھی۔ اور چوتھی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ قرارداد جد و جہد پاکستان کا مقصود ہے، اور یہ قرارداد مسلمانان ہندو پاکستان کے دل کی آواز تھی۔ اب اس کی جو ہے وہ عالمی اہمیت کیا ہے، تو وہ جناب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرنا اور سیاسی، معاشی اور معاشرتی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ بسر کرنا ایک مسلمان کے ایمان کا چونکہ تقاضا ہے۔ اس وجہ سے جو موجودہ سیاسی دنیا ہے یہاں اس طرح کے جو اعلان کرنا یا ایک اسلامی ریاست کو کھڑا کرنا یہ بڑا ہی حیرت انگیز اور ناقابل یقین جو ہے وہ کام تھا، ایک انقلاب انگیز یہ اعلان تھا، اور قابل مبارک ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ساری دنیا کے سامنے جو ہے اس طرح کا جو ہے وہ قدم اٹھایا، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ تو پچھلی تقریباً 2 صدیوں سے یورپ جو تھا وہ تقریباً ساری دنیا کا سیاسی مسلک جو تھا وہ لادینیت رہا ہے، وہ دین کو اپنے مذہب سے جب وہ الگ کر کے رکھتے ہیں، مذہب کو اپنی زندگی سے الگ کر کے رکھتے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ مذہب کے نام پر ایک اسلامی ریاست کا بن جانا اور اس کا کھڑا ہو جانا یہ واقعی ایک انقلاب انگیز بات تھی۔ اچھا، اس کے بعد چونکہ جنگ آزادی 1857 میں مسلمان کے ساتھ جو وہ بہت برا سلوک ہوا تھا، انگریزوں نے ان کو سیاسی اور معاشی طور پر جو وہ برباد کر دیا تھا، تو اس کے بعد مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے، مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کو تعلیمی میدان کے اندر آگے لانے کے لیے سر سید احمد خان نے بڑی جو وہ اسٹرگل کی تھی، اور مسلمانوں کو جہالت اور افلاس سے جب انہوں نے باہر نکالنے کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ تو علماء نے دینی اور علمی سرمایہ کے تحفظ کی بڑی کوششیں کی، اس وقت مدارس قائم کیے، پھر جب حالات ذرا بہتر ہوئے تو مولانا حالی نے مسدس حالی لکھ کے جو ہے وہ قوم کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو ان کی عظمت یاد دلائی۔ اسی طرح مولانا شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی تاریخ اور تہذیب کے جو اسباق تھے وہ قوم کو سنائے، ان کے اندر ملی شعور پیدا کیا، ملی جذبہ پیدا کیا، اور جو ماڈرن ایجوکیشن تھی وہ سیکھ کر مسلمان نسل نو جو تھی جب وہ اپنی پٹڑی سے اترنے لگی، جب وہ راہ راست سے بھٹکنے لگی، تو اکبر الہ آبادی جو تھے انہوں نے قوم کو جو ہے وہ طنز و تاریخ کے نشتر شبوئے اور قوم کو جو ہے وہ غلط راستے سے جانے سے روکا، اور مغربی طور طریقوں کا انہوں نے مذاق اڑایا، اور اسلامی اقدار کو عوامی انداز کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا۔ تو اسی دور کے اندر اسلام کی دعوت نہایت زوردار طریقے سے، رسالہ ایک تھا جس کا نام تھا الہلال، اس کے ذریعے سے مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی پیش کی۔ تو یہ اتنے سارے لوگ ہیں، مولانا مودودی جو تھے وہ بھی آخر کے اندر جب وہ میدان کے اندر آئے اور انہوں نے بھی اسلام کے نظام حیات کو مربوط اور منظم انداز میں پیش کیا اور مغربی تہذیب پر اس کی برتری کو واضح کیا۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے ہمارے اکابرین ایسے ہیں جن کی کوششوں سے ہندو پاکستان کے مسلمانوں کے اجتماعی ذہن کی جو ہے وہ تشکیل ہوئی ہے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی ذہن کی تشکیل ہوئی اور پاکستان کے مسلمانوں کی بھی تشکیل ہوئی، اور بتدریج
قدم آہستہ آہستہ جو وہ اسلام کی جانب جو وہ بڑھتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اعلان ہو گیا۔ یہ مختصر جو ہے وہ آپ کے سامنے اس قرارداد کی جو میں نے خصوصیت رکھی ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے ہمارا جو وہ سیکنڈ چیپٹر ہے، سیکنڈ چیپٹر کے اندر سب سے پہلے ریاستوں کا جو الحاق ہے اس الحاق کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ریاستوں کے الحاق جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہونے چاہیے تھے اور کس طرح سے ہوئے ہیں، اور کون کون جو ہے وہ ریاستوں کا الحاق جو وہ پاکستان کے ساتھ چاہتے تھے اور کون انڈیا کے ساتھ چاہتے تھے۔ تو یہ آپ کے سامنے 3 جون 1947 کا منصوبہ اور تقسیم ہند کے وقت جو ہے وہ اس وقت ریاستوں کی تعداد 635 تھی۔ ایم سی کیوز ہے آپ کا۔ اور ہندوستان کی شاہی ریاستیں جو تھیں وہ اپنے مخصوص حالات اور جغرافیائی حیثیت کی روشنی میں کسی بھی ملک میں شامل ہو سکتی تھیں۔ اس وجہ سے کچھ ریاستیں ایسی تھیں کہ جن کے جو راجے تھے وہ مسلمان تھے، لیکن ان کی جو رعایا تھی اس کے اندر اکثریت ہندوؤں کی تھی، اور اسی طرح کچھ ریاستیں ایسی تھیں کہ جن کے راجے جو تھے وہ ہندو تھے اور رعایا جو تھی وہ جو تھی وہ مسلمان تھی، جیسا کہ ریاست کشمیر کا راجہ جو تھا وہ ڈوگرا گلاب سنگھ تھا، اور جو ہے وہ اس کی جو عوام تھی وہ مسلمان تھی، تو وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے۔ بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو ریڈ کریں گے اچھی طریقے سے تو آپ کو جو وہ یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی، بکس آپ کے پاس ہوں گی کہ جناب جوناگڑھ کے اندر آپ دیکھیں کہ 1735 میں اس ریاست کی بنیاد یوسف زئی قبیلے کے سردار شیر خان نے رکھی تھی، اور اس کا کل رقبہ 3337 مربع میل اور آبادی تقریباً 7 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ یہ سارے شارٹ اور ایم سی کیوز ہیں آپ کے۔ کراچی سے اس کا فاصلہ 480 کلومیٹر تھا، اور 80% آبادی جو ہندوؤں کے اوپر جو وہ مشتمل تھی، اور اس کا حکمران ایک مسلمان شخص تھا جس کا نام محبت خان تھا۔ 15 اگست 1947 کو جوناگڑھ کے نواب نے ریاست کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا، اور 5 ستمبر کو پاکستان نے اس کے الحاق کی منظوری بھی دے دی تھی، لیکن جو وہ کانگریسی لیڈروں کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس کی جو وہ مخالفت کی تھی، اور پھر جو وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس الحاق کو اس کے اندر مداخلت کی، اور اس نے اس کو جو ہندوستان کی خود مختاری تھی اور سالمیت تھی اس کے خلاف قرار دیا، اور اس کے بعد بذریعہ تار پاکستان کو پیغام بھیجا گیا کہ ہندوستان کی حکومت ریاست جوناگڑھ کے پاکستان کے ساتھ الحاق کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو ہندوستان کی جو ریاست تھی یہ جوناگڑھ، یہ چاروں طرف سے ہندوستان میں گھری ہوئی ہے اور آبادی کی اکثریت ہندو ہے، لہٰذا ریاست کے مستقبل کا فیصلہ حکمران کی بجائے عوام کو کرنا چاہیے، ایسا ان کا کہنا تھا۔ جبکہ کشمیر کے غیر مسلم راجہ نے ہندوستان سے الحاق کا فیصلہ کیا تو حکومت بھارت نے ریاست کے عوام کی خواہشات کو نظر انداز کر دیا۔ اب دیکھیں کیسی دوغلی پالیسی چل رہے ہیں کہ وہاں اگر عوام جو ہے وہ ہندو ہے تو جو ہے وہ اس طرف ان کا بیان اور ہے، اور یہاں عوام اگر مسلمان ہے تو یہاں اس طرح ان کا بیان جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ بہرحال 1947 میں بھارتی فوجیں جو تھی جوناگڑھ میں داخل ہوئیں اور انہوں نے ریاست میں ہنگامے شروع کیے، اور بالآخر جو ہے وہ اس ریاست کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اسی طرح منابدر کی ریاست تھی، اس میں بھی ہندوؤں کی اکثریت تھی، مسلمان حکمران جو ہے وہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، اور اس نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا، لیکن جو ہے وہ یہاں بھی انڈیا نے اپنی فوجیں داخل کی اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی طرح منگرول اور ریاست نابا بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں بھی زبردستی قبضہ کیا گیا۔ اس کے بعد جناب آ جاتا ہے حیدرآباد دکن۔ یہ حیدرآباد دکن، اس کی آبادی 1,50,00,000 کے قریب تھی اور رقبہ 82,000 مربع میل تھا، اور 85% آبادی جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی، اور ریاست کا حکمران جو نظام کہلاتا تھا وہ مسلمان تھا، اور یہ بھی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کا خواہش مند تھا۔ لیکن یہاں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ پیش آیا، اور انہوں نے اس جو نظام تھا اس کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ ریاست کا الحاق ہندوستان سے کر دیں، اور لیکن یہ ایک اچھی ریاست تھی، اس کے اندر بے پناہ دولت، مالی وسائل وغیرہ موجود تھے، اور اس ریاست سے ایک آزادانہ خود مختار ریاست بننے کی اس کے اندر پوری صلاحیت موجود تھی۔ رقبے کے لحاظ سے بھی یہ ریاست جو ہے وہ بہت بڑی تھی، اور یہ بھی ہندوستانی علاقے میں گھری ہوئی تھی، اور پاکستان کے ساتھ اس کا جو زمینی رابطہ تھا وہ ممکن نہ تھا۔
تو نظام حیدرآباد نے اعلان کیا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی کے ساتھ الحاق نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی ریاست چونکہ بڑی بھی تھی اور اس کے اندر ہندو بھی رہتے تھے اور مسلمان بھی رہتے تھے، اس وجہ سے اس نے خود مختار جو وہ انڈیپینڈنٹ رہنے کا جو وہ اشارہ دیا۔ لیکن جو ہے وہ پنڈت نہرو نے 1948 میں نظام حیدرآباد کو دھمکی دی اور ریاست کا الحاق جو ہے وہ اس کو کہا کہ بھارت سے کر دے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ یہاں بھی جو ہے وہ ان کا برا حال کیا گیا اور یہاں بھی ہندوستانی فوجی جو ہے وہ ریاست میں داخل ہوئی اور 17 سپتمبر 1948 میں ہندوستانی فوج نے اس پہ حملہ کیا اور اسے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کشمیر ہے۔ کشمیر کے حالات واقعات تقریباً آپ کو پتہ ہیں، اس کا کل رقبہ 85,000 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق کل آبادی 40 لاکھ تھی۔ مسلمانوں کی آبادی 90% وادی کشمیر میں موجود تھی اور جموں میں 70% جو وہ موجود تھی۔ تو 1846 کو معاہدہ لاہور کی روح سے انگریزوں نے 75 لاکھ روپے کے عوض کشمیر کو راجہ گلاب سنگھ ڈوگرا کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، اور قانون آزادی ہند کی روح سے ہندوستان کی ریاستوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ بھارت یا پاکستان میں سے جس کے ساتھ چاہیں الحاق کر لیں۔ اب پاکستان کے ساتھ الحاق کے بہت سارے اسباب تھے، اس میں سے ایک تو یہ کہ کشمیر کی آبادی کی اکثریت مسلمان تھی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، کشمیر تقریباً 1000 کلومیٹر جو بارڈر لائن ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملتی ہے۔ اس طرح بیرونی دنیا سے وادی کشمیر میں داخل ہونے کے لیے تمام بری راستے پاکستان سے ہو کر کشمیر میں جو وہ کشمیر کی طرف جاتے ہیں۔ پھر جو پاکستان کے 3 دریا چناب، جہلم اور سندھ یہ کشمیر سے نکلتے ہیں۔ پھر کشمیر کے عوام مذہب، تہذیب، ثقافت، کلچر، رسم و رواج، خوراک، لباس کے اعتبار سے پاکستان کے لوگوں سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر جناب ایک وجہ یہ بھی تھی کہ برصغیر کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے جو سٹرگل کا آغاز کیا تھا تو کشمیر کو مسلم ریاست ہی کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اور لاسٹ جو اس کی خصوصیت وہ یہ ہے کہ چودھری رحمت علی کی تجویز کردہ نقشے میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے اور لفظ پاکستان میں کشمیر کی نمائندگی کاف سے کی گئی ہے۔ تو لیکن اس کے اوپر بھی انڈیا نے غاصبانہ قبضہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ چونکہ ٹائم کم ہے آپ اپنی بکس کے اندر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، مختصر میں نے جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کر دی ہیں۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے جناب پاکستان کے جو ابتدائی مسائل ہیں۔ جو پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو کن جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے چند جو ہے وہ درج ذیل ہیں، یہاں پہ چند کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں، باقی آپ نے ریڈ بھی کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ریڈ کلف کی ناانصافیاں تھی کہ اس نے 3 جون 1947 کا جو منصوبہ تھا اس کے تحت پنجاب، بنگال کی مسلم اکثریت والے جو علاقے تھے ان کو پاکستان میں شامل ہونا تھا اور غیر مسلم اکثریت والے علاقے جو تھے وہ ان کو ہندوستان میں شامل ہونا تھا۔ لیکن جو ہے وہ چونکہ یہ ذمہ داری ریڈ کلف کے سپرد کی گئی تھی تو اس نے انگریزی حکومت کے دباؤ میں آ کر صوبوں کی تقسیم میں بددیانتیاں کیں اور گرداسپور کی مسلم اکثریت والی 3 تحصیلیں جو تھی جس میں گرداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ اور ضلع فیروزپور کی تحصیل زیرہ اور بعض دوسرے مسلم اکثریتی علاقے جو تھے وہ ہندوستان میں شامل کر دیے، یہ انتہائی بددیانتی تھی۔ اسی طرح اس نے گرداسپور کے علاقے ہندوستان کو دینے کا مقصد جو ہے وہ اس کا صرف یہ تھا کہ بھارت کو کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے کے لیے راستہ دے دیا جائے، اور اگر صوبہ پنجاب کی تقسیم صحیح ہوتی تو کشمیر کا مسئلہ کبھی پیدا نہ ہوتا، جس پر 3 پاک بھارت جنگیں اب تک ہو چکی ہیں۔ دوسری تھی انتظامی مشکلات کہ پاکستان نیا نیا بنا تھا، پاکستان کے اندر جو وہ لوگوں کی کمی تھی، پاکستان کے اندر ماہرین کی کمی تھی۔ قیام پاکستان سے قبل دفتروں میں اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے والے زیادہ تر ہندو تھے، وہ جاتے ہوئے دفتری سامان ٹائپ رائٹر تک اپنے ساتھ لے گئے تھے، سامان ان کے لوگوں کے پاس موجود نہیں تھا، پرانے ریکارڈ بھی ضائع کر کے چلے گئے تھے۔ پاکستان کو جب کراچی کو جب پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا تو مرکزی حکومت کے کئی دفاتر جگہ نہ ملنے کی وجہ سے پارکوں میں بنائے گئے، اور اس طرح دفتروں میں اسٹیشنری بھی موجود نہیں تھی، دفتر کھلے آسمان تلے کام کرنے پر مجبور تھے، کچھ انگریزوں کو بھی اس کے اندر بھرتی کر کے کام کا آغاز کیا گیا تھا۔ تو یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا اس وقت پاکستان کو چلانے کے لیے، اداروں کو چلانے کے لیے، جو وقت ہمارے آباء و اجداد نے اس وقت دیکھا۔ 3rd مسئلہ جو تھا مہاجرین کی آباد کاری کا تھا کہ جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کے رہنے کا، کھانے پینے کا، میڈیکل کا، ادویات کا
جو انتظام تھا وہ کرنا تھا، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے فنڈ کی بھی ضرورت تھی. اور جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے اس میں بچے بھی شامل تھے، جوان بھی شامل تھے، بوڑھے بھی شامل تھے، اور ان کو بے دردی سے قتل بھی جو وہ کیا گیا تھا. خواتین کو وحشی درندوں کی طرح بے آبرو بھی کیا گیا تھا. لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین لٹ پٹ کے پاکستان پہنچے. تو ایسی صورتحال کے اندر جو لوگ یہاں پہ پہنچ گئے تو ان کی تعداد بھی 1,25,00,000 سے زیادہ تھی، اور یہ ایک عالمی ریکارڈ تھا. اور یہ انڈین سازش تھی کہ پاکستان پر مفلس اور کلاش یتیموں، بیواؤں اور مہاجرین کا اتنا بوجھ ڈال دیا جائے کہ ان کی معیشت جو ہے وہ اپنوں پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکے اور لڑکھڑا جائے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کا حوصلہ بھی بڑھایا اور انہیں عارضی کیمپوں میں بھی رکھا. ایون کہ اسکولوں کی عمارتیں اور اس طرح کے جو عمارتیں تھیں ان کے اندر جب وہ رکھا گیا، ان کو کھلے جو گراؤنڈز تھے ان کے اندر کیمپ لگا کے ان کے اندر بھی. اور پھر انہوں نے ایک ریلیف فنڈ کا اعلان کیا تھا. ریلیف فنڈ جو وہ قائم کیا گیا تھا جس میں جو وہ لوگوں نے دل کھول کر عطیات دیے تھے، اور جس سے ان کی جو وہ ادویات کا، کھانے پینے کا، رہائش کا اور اس طرح کا سلسلہ جو وہ شروع ہوا، اور ان کی مدد جو وہ لوگوں نے کرنی شروع کی. تو اس کے بعد اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے. تو قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو ہندوستان کے مرکزی بینک کے اندر 4 ارب روپے تھے، یعنی 4 بلین جمع تھے. تو اس لحاظ سے پاکستان کو 750 ملین ملنے چاہیے تھے. لیکن جو ہے وہ چونکہ پاکستانی معیشت کو تباہ کرنے کے درپے ہوا تھا، اس وجہ سے اس نے پاکستان کو 20 کروڑ دے دیے، لیکن باقی اثاثوں کی ادائیگی اس نے نہیں کی. تو پاکستان اس چیز کے اوپر راضی نہیں تھا. بالآخر بین الاقوامی شرمندگی سے بچنے کے لیے گاندھی کے کہنے پر بھارتی حکومت نے 50 کروڑ روپے کی مزید ایک قسط پاکستان کے حوالے کی. تو لیکن ابھی بھی کچھ روپے جو ہے وہ کچھ پیسے ہمارے ابھی بھی ان کے ہاں ذمے باقی ہیں جو انہوں نے ہمیں ادا کرنے ہیں. تو اثاثوں کی تقسیم کے اندر بھی انہوں نے بددیانتی سے کام لیا. اسی طرح فوج کی جو تقسیم تھی اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ بددیانتی کی. فوجی ساز و سامان کی تقسیم جب عمل میں آئی تو بھارتی کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل اوکن لک چاہتا تھا کہ فوج کو تقسیم نہ کیا جائے اور اسے ایک ہی کمانڈر کے تحت رکھا جائے، لیکن مسلم لیگ اس کے اوپر رضامند نہ ہوئی. تو پاکستان کو فوجی اثاثوں کا 36% اور بھارت کو 64% جو ہے وہ ملے گا، یہ طے پایا گیا. تو اس وقت ہندوستان کے اندر 16 جو اسلحہ فیکٹریاں تھیں، آرڈیننس فیکٹریاں تھیں، وہ کام کر رہی تھیں. تو ان میں سے ایک بھی پاکستانی علاقے میں نہ تھی، اور بھارتی حکومت کسی اسلحے کا کوئی پرزہ پاکستان کو دینے پر آمادہ نہ تھا. تو جتنے بھی اسلحہ تیار ہو چکا تھا اس کے تمام ڈپو بھی انڈیا کے اندر موجود تھے. تو بھارت جو تھا اس طرح سے ہٹ درمی کے اوپر جب وہ اترا ہوا تھا کہ اس نے فوج کے اندر بھی بددیانتی کی، فوج کی تقسیم کے اندر بھی، اور اسلحے کے اندر بھی بددیانتی کی. تو طے یہ پایا گیا کہ پاکستان کو آرڈیننس فیکٹری کے قیام کے لیے 60 ملین جو ہے وہ دیے جائیں گے، لیکن اس کے اندر بھی ٹال مٹول سے کام لیا گیا. دریائی پانی کا مسئلہ ہے. تو دریائے پنجاب کو سندھ کے 5 جو معاون دریائے ستلج، راوی، چناب، بیاس اور جہلم یہ سیراب کرتے ہیں. تو ریڈ کلف نے تقسیم ملک کے وقت یہ بددیانتی کی کہ دریائے راوی کا مادھوپور ہیڈ ورکس اور دریائے ستلج کا فیروز پور ہیڈ ورکس بھارت کے حوالے کر دیے. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک سازش تھی تاکہ پاکستان کو آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ پانی کا مسئلہ درپیش ہو. اور اب بھی کچھ سچویشن اسی طرح کی ہے کہ پاکستان کو پانی کا مسئلہ تو درپیش ہے، تو وہ جب چاہیں پانی جو وہ کھول کے پاکستان کی معیشت کو خراب کر دیں، جب چاہیں پانی روک کے پاکستان کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ جائے. تو پانی پاکستان کا نہری پانی کا مسئلہ بھی جو ہے وہ کافی حد تک اب تو حل ہو گیا ہے، لیکن جو پھر بھی اس وجہ سے اس تقسیم کی وجہ سے پاکستان کو پانی کا مسئلہ ہے. اور اب تو انہوں نے اور بھی جو وہ پاکستانی جو دریا آ رہے ہیں اس طرف ان کے اوپر جو وہ بہت سارے غیر قانونی ڈیم بنا لیے ہیں. یہ تھی مختصراً جو وہ چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اس کے بعد محمد علی جناح کی جو کاوشیں ہیں وہ آپ نے جو وہ اس کے اندر جو وہ دیکھ لینی ہے. استحکام پاکستان کے لیے جو انہوں نے سٹرگل کی،
جی جناب، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر قائد اعظم کی کیا کوششیں تھیں. سب سے پہلے انہوں نے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے جو خدمات کی تھیں، پیچھے اس کے اندر بھی ذکر ہو چکا ہے پاکستان کی ابتدائی مشکلات کے اندر بھی، کہ 1,25,00,000 افراد مہاجرین بن کے پاکستان آئے تھے. تو قائد اعظم نے ریلیف فنڈ برائے مہاجرین قائم کیا تھا اور اس کے اندر لوگوں نے رقوم دل کھول کر جمع کروائی تھی اور مختصر عرصہ میں 2 کروڑ روپے جمع ہو گئے تھے. اور انہوں نے اس سے مہاجرین کو خوراک، کپڑا، ادویات، خیمے، کمبل اور دیگر اشیاء جو ضروریات تھی وہ فراہم کی تھیں. پھر عوام کے اعتماد کو انہوں نے جو وہ بحال کیا تھا اور انہوں نے اپنی تقاریر کے اندر عوام کے جوش و جذبے کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی تھی. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ نوجوان قوموں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے. ہماری تاریخ بہادری اور عظمت کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے اور ہمیں اپنے آپ میں مجاہدوں کی سی روح پیدا کرنی ہے، تو جس سے مسلمانوں کے اندر بڑا حوصلہ پیدا ہوا. اس کے بعد سرکاری افسران کو انہوں نے نصیحت کی اور انہوں نے کہا جی آپ اپنے فرائض قوم کے خادم بن کر ادا کریں اور آپ کا تعلق خواہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اقتدار کسی بھی جماعت کو مل سکتا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ثابت قدمی، ایمانداری اور عدل کے ساتھ اپنے فرائض کو سر انجام دیں. صوبائیت اور نسل پرستی کی انہوں نے جو ہے ممانعت کی، مخالفت کی کہ صوبہ پرستی جو ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور نسل پرستی آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے، آپ صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستانی ہو کر جو ہے وہ سوچیں. اور اس کے بعد انہوں نے معیشت کے لیے رہنما اصول جو تھے وہ بتائے کہ قائد اعظم نے ملک کی معیشت کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا اور اسے اپنے قدموں کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام جب عمل میں آیا تو 1948 کو محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کی افتتاحی تقریب سے ایک تاریخی خطاب کیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان معاشی شعبے میں عوام کی حاکمیت کا نشان ہے اور مغربی طرز معیشت ہمیں فائدہ نہیں دیتا، لہٰذا ہمیں اپنا ایک الگ معاشی نظام لانا ہوگا. اور مغربی معاشی نظام کے اندر بہت ساری دشواریاں، پیچیدگیاں ہیں، اگر ہم اپنا الگ سے معاشی نظام پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ انسانوں کے لیے امن کا پیغام بنے گا. اسی طرح پھر انہوں نے انتظامیہ کے اندر بھی اصلاحات کی، ٹھیک ہے جی، اور انتظامی مشینری کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے فوری اقدامات کیے. وہ کیا کیا تھے آپ کے سامنے ہیں کہ کراچی کو دارالحکومت بنایا، سرکاری ملازمین کو قومی جذبے سے کام کرنے کو کہا، دفتری ساز و سامان جو نہیں تھے محمد علی جناح نے اس کے مربوط نظام کے اندر ترتیب دیا اور سرکاری ملازمین لانے کے لیے انڈیا سے خصوصی بندوبست کیے گئے، ٹاٹا ایئر کمپنی سے سمجھوتا ہوا، سول سروس کو نئے سرے سے آراستہ و منظم کیا گیا، اس کے لیے رولز بنائے گئے، فارن سروس، اکاؤنٹ سروس اور دوسری سروسز کا آغاز کیا گیا. اور پھر خارجہ پالیسی کے لیے بھی انہوں نے کچھ اصول وضع کیے، سفارت خانوں کا قیام، پھر اقوام متحدہ کی جو رکنیت تھی وہ بھی الحمدللہ انہوں نے حاصل کی. 30 سپتمبر 1947 کا رکن پاکستان جو ہے وہ 1947 کو UNO کا رکن بنا. اسے بھی نوٹ کیجئے گا کہ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن کب بنا. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی، باقی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ اپنی بک کے اندر جو وہ دیکھ لیجئے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.